نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن حياته فيما أبلاه وعن شبابه فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگوں اور دوستو، ہمارے پاس دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہے ہمارا ایمان. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر سے ایک آدمی گزر گیا، چل رہا تھا، گزر رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو متوجہ کیا اس انسان کی طرف، کہا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیسا انسان ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھا، بہت خوبصورت، بہت اچھا عمدہ لباس پہنے ہوئے، اپنے آپ کو سجائے ہوئے، اعلیٰ قسم کے جوتے پہنے، شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے، تکبرانہ انداز ہے. تو صحابہ نے اس کی اس ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انسان اگر کسی مجلس میں چلا جائے گا اسے آگے جگہ دی جائے گی. یہ انسان اگر کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی. یہ انسان کسی کو نکاح کا پیغام دے گا تو اس پیغام کو قبول کیا جائے گا. یہ انسان اگر کسی سے قرضہ مانگ لے گا تو اسے قرضہ دیا جائے گا. ساری خوبیاں بیان کرتی ہیں. نبی علیہ السلام بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انسان گزرا وہاں سے. اس کے بارے میں پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ انہوں نے اس کی شکل کو دیکھا، کوئی اچھی شکل نہیں تھی، رنگ کوئی گورا رنگ نہیں تھا. اس کے کپڑے دیکھے تو پھٹے پرانے، ٹاٹ کے پیبند اس پر لگے ہوئے. اس کے پائے مبارک کی طرف دیکھا تو چپل نہیں ہے. اسے کہتے ہیں ہم پراگندہ حال، پراگندہ بال. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ کسی معزز مجلس میں چلا جائے اسے آگے جگہ نہیں ملے گی. یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو وہ پیغام رد کیا جائے گا، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی.
یہ کسی سے قرضہ مانگ لے تو اسے قرضہ نہیں ملے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا، کہنے لگے اللہ کی قسم، وہ جو پہلا والا انسان ہے، اگر اس جیسے انسانوں سے یہ ساری کائنات بھر جائے، اور وہ والا تھا ایمان کے بغیر، اور یہ دوسرا، یہ غریب، یہ مفلس، یہ صاحب ایمان تھا، نبی علیہ السلام کا صحابی. کہا اللہ کی قسم، اس جیسے انسانوں سے یہ ساری کائنات بھر جائے، ایک پرڑے میں ان کو ڈال دو اور ایک پرڑے میں اس غریب انسان کو ڈال دو جس کی دنیا میں تم سمجھ رہے ہو کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا وزن زیادہ ہے اس کی نسبت. آپ کے اس علاقے کو دیکھ کر مجھے ایک صحابی یاد آیا. وہ دور دراز گاؤں کے رہنے والے تھے اور ہفتے میں کبھی کبھار مدینہ آیا کرتے تھے، شہر آیا کرتے تھے. تو وہاں گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تھے، کچھ بیچنے کے لیے، کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ دینے کے لیے. مثلا آپ کے ہاں پہلے ہوتی تھی، اب تو نہیں ہوتی، مکی کی روٹیاں لے کر آئے. فرض کیجیے وہاں کدو پیدا ہوتے تو ان کو لے کر آئے. گاؤں کی چیزیں لے کر آتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہر کی چیزیں ہدیے میں دیتے تھے. پھر فرماتے تھے کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کا شہر ہے. یہ ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر ہے. بہت مفلس، غریب، شکل و صورت کوئی اتنی اچھی نہیں، قد مبارک بھی کوئی اتنا اچھا نہیں، بس قد. یہ ایک مرتبہ بازار میں اپنا سامان بیچ رہے تھے. جیسے جمعے کے روز ہوتے ہیں، جامع مسجد کے باہر اپنا کپڑا بچھا کر لوگ اپنی چیزیں بیچا کرتے ہیں. تو وہاں مدینہ منورہ میں آج بھی جو حاجی جاتے ہیں، ان کو اللہ ہم سب کو نصیب کرے وہاں جانا. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ حبشی وغیرہ وہ لوگ وہ چادر پھیلائے اپنا سامان بیچتے رہتے ہیں. تو بیچ میں وہ شرطی آ جاتے ہیں تو وہ اپنا کپڑا لپیٹ کر یوں بھاگ جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ کوئی پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. اب یہ بازار لگا ہوا ہے اور ان صحابی نے اپنی چادر پھیلا رکھی ہے اور اس پر اپنا سامان ہے، گاؤں سے جو کچھ لائے تھے بیچنے کے لیے، گھی وغیرہ کوئی بھی چیز لائے ہوں گے. اب آپ تصور کرو، آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، آپ کے گھر کا بچہ، اور وہ سری نگر یا اسلام آباد کی کسی بڑے ہاسپٹل میں ہو، بڑا اس کا اکرام ہو، اور آپ اپنے اسی سادے لباس میں وہاں باہر ریڑھی لگا کر سامان بیچ رہے ہیں. جب یہ آپ کا بیٹا نکلے گا تو کیا یہ آپ کو سلام کرے گا؟ نہیں کر سکتا. جی کتنی مرتبہ آپ کو کوسے گا، ابا ٹھیک ہے تم یہ کام کرتے ہو، خدا کے لیے میرے ہاسپٹل کے سامنے اس کو نہ لگایا کرو ریڑھی. لوگ مجھے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں؟ دوستوں میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. ایک ڈاکٹر ہے، جس زمانے میں ہم دارالعلوم دیوبند پڑھتے تھے، وہاں ایک کالج ہے، طبیہ کالج، دیوبند ہی میں ہے. پہلے اس کو وہ دارالعلوم میں ہی تھا، پھر دارالعلوم والوں نے اس کو الگ کر دیا کہ یہ سارے پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں، پھر مولوی کوئی رہتا، اس لیے وہ اس کو الگ کر دو. پھر وہیں کا ایک شہری تھا ڈاکٹر، اس نے اس کو چلایا آگے، اپنا وہ بزنس چلا رہا ہے اپنا. تو اس میں اکثر طلبہ کشمیری ہیں، بہت پہلے تو بہت تھے، اب پتہ نہیں اللہ عالم. تو ہمارے یہاں کشمیر کا ایک سیدھا سادہ انسان
وہی وہ 5 کونے والی وہ ٹوپی ہلدی کلر کی، پاجامہ ایک رنگ کا، کرتا دوسرے رنگ کا، اوپر سے صدری پہنے ہوئے، اور دور سے یوں دکھائی دیتا تھا کشمیری جا رہا ہے اسی لباس میں۔ اب یہ جب وہاں پہنچا تو وہ ڈاکٹر صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں یہ ہے کون ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کے والد ہیں، اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ وہ انسان ہے جو سال بھر مزدوری کرتا ہے، اس کے ہاتھ کٹے رہتے ہیں، اس کے پاؤں میں چھالے پڑے رہتے ہیں، یہ وہ انسان ہے جس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، یہ سال بھر مزدوری کر کے کماتا ہے، اور اس کی بڑی تمنا میں ڈاکٹر بن جاؤں، اور میری بڑی تمنا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد میں اس ابا کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہوں کہ ابا اب میں پڑھ کر آیا ہوں، اب آپ کو مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بڑا ہو گیا، میں کماؤں گا، آپ آرام سے بیٹھو۔ یہ ہوتا دیندار بچے کا مزاج۔ لیکن جب دین زندگی میں نہیں ہوتا تو اس بچے نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا مزدور ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ لوگ اس شکل و صورت میں دیکھیں گے، اچھا اس کا یہ تو ڈاکٹر ہے اور اس کا باپ، تاریخ نے یہ رقم کر دیا، چاہے پھر 1000 بار اس نے معافی بھی مانگی ہو، لیکن یہ بات مٹے گی تو نہیں، یہ زخم دھلے گا تو نہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، مولا جامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی آپ پڑھتے ہیں نعت، یا رسول ہاشمی قربان نامت جانے، جان من جانان من با جملہ فرزند۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا، ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتعم ما جرح اللسان۔ کسی کو تلوار کا زخم لگ جائے، گولی کا زخم لگ جائے، چھری کا زخم لگ جائے، اور آپ وہ چلاتے ہیں نا تبر، اس تبر کا زخم لگ جائے، چند دنوں کے بعد یہ زخم، اس کا نشان مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک زخم ہوتا ہے زبان سے لگا ہوا زخم، اس کے بارے میں کہتے ہیں لا یلتعم، وہ زبان کا لگا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ اس کے باپ کو ہر وقت یہ بات یاد آتی ہوگی، ویسے باپ یاد تو نہیں رکھتا، لیکن جب بھی یاد آتا ہوگا کہ یہ وہی بیٹا ہے جس نے کبھی مجھے اپنا مزدور کہا تھا۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے، اپنے امتی سے۔ اس کائنات میں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ پتہ نہیں مولانا غلام نبی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں جانتے ہوں گے۔ ایک تھے مولانا غلام نبی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن بیان میں سنایا، میں نے پہلی مرتبہ ان سے سنا، لیکن اصل میں یہ بات لکھی ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے پہلے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو، کہا کہ انسان کے جسم میں جو مٹیریل لگتا ہے نا، مٹیریل جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، جسم کے دوسرے اعضاء ہیں، دل ہے، جگر ہے، گردہ ہے، تو اس کا ایک ہی مٹیریل نہیں ہے، سب کا الگ الگ مٹیریل ہے۔ پاؤں کا مٹیریل بالکل الگ قسم کا ہے، اس میں آپ کیل ٹھوک دو، 2-3 دن درد رہے گا، پھر دور ہو جائے گا۔ لیکن آنکھ میں آپ سوئی چبو، یوں تھوڑی سی سوئی چبو دی، آنکھ کی روشنی ختم۔ کیوں
کہ یہ پیر سے زیادہ نازک ہے، حساس ہے، یہی سوئی اٹھاؤ اور کسی کے دل میں چبھو دو، اس کو کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، وہی مر جائے گا، زندہ نہیں رہ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کا مٹیریل بہت حساس ہے، نازک ہے، برداشت نہیں کرے گا، اس زخم کو برداشت، مر جائے گا انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر سے اتنا ہڈیوں کا کور لگا رکھا ہے۔ تو یہ جو دل کا مٹیریل ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل کا جو مٹیریل ہوتا ہے، یہ انتہائی نازک حساس مٹیریل، اللہ کے ولیوں کا جسم اس دل کے مٹیریل کا بنایا جاتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ان کا جسم کتنا نازک ہوگا، اور پھر ان کا دل کس مٹیریل کا ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر جو کہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ولی اللہ، ان کے دل کا جو مٹیریل ہوتا ہے، اس مٹیریل کا انبیاء علیہم السلام کے جسم اطہر کو بنا ہوا ہوتا ہے۔ اتنا نازک جسم ہوتا ہے کن کے؟ اللہ کے انبیاء علیہ۔ انبیاء کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ پھر لکھا کہ انبیاء علیہم السلام کے دل کا جو مٹیریل ہے، اس مٹیریل کا نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بنایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جس دل مقدس کا کیا حال رہا۔ یہ تو ظاہری مقام ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لولا لما خلقت الارض، ساری کائنات تیری وجہ سے ہے۔ ایسا انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بے شک اتنا بڑا انسان ہو کر یہ ایک مرتبہ بازار آئے، اور وہ صحابی، یاد رکھو اس کو، وہ گاؤں والا صحابی سامان بیچ رہا ہے، بولی لگا رہا ہے، اپنے اس میں خرید و فروخت میں مست، کوئی دبے پاؤں پیچھے سے آ گیا اور آ کر اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیا، بند کر دیا آنکھوں۔ اب یہ دیکھ رہا کہ کون ہے، بھرے بازار میں میری آنکھیں کس نے بند کی؟ ہاتھ لگایا تو تھوڑی دیر میں محسوس ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم وہ پیچھے مڑے، پیچھے ہٹے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری پشت جو ہے اللہ کے نبی کے سینے سے لگ جائے، اور چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اب کیا کیا؟ اب پشت مبارک اپنے آپ کے سینے مبارک سے لگانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ نبی علیہ السلام پہچان گئے کہ اس بندے نے مجھے پہچان لیا، اسے پتہ چلا میں کون ہوں۔ اس کے بعد چھوڑ دی، آنکھیں تو چھوڑ دی، لیکن اپنے دست مبارک اس صحابی کے کندھوں پر رکھ دی۔ کندھوں پر رکھنے کے بعد پھر کہا، من یشری ھذا الغلام، میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو اس صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ جملہ مجھے عرض کرنا ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اذن تجدنی قاصدہ۔ اب میں تمہیں اردو میں کیا سمجھاؤں، پہلے اس کا کشمیری ترجمہ سنو۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بناز لاؤ ایک کھوٹی پونس، میں کھوٹے سکے میں بھی نہیں بک جاؤں گا۔ اس لیے کہ غلام وہ خریدا جاتا ہے جو بہادر ہو، جو خوبصورت ہو، جو کوئی کام کرے۔ مجھے کون خریدے گا یا اللہ، میں تو کھوٹا سکہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ایسا نہ کہو، اللہ کی قسم، اللہ کی نظروں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تم بہت اونچے ہو، بہت بڑے ہو۔ ایک ایمان والا بڑا قیمتی ہے۔ دو انسان ایک ساتھ دنیا میں آئے، مقدر کی بات، ایک شہزادہ بن گیا، بادشاہ بن گیا، اور دوسرا مفلوق الحال، اسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں تھی، غربت،
اسے مکان کے اوپر چھت نہیں تھی، کچی اینٹیں رکھی تھی، اوپر سے مٹی ڈال رکھی تھی، جیسے آپ وہ پہاڑوں میں بناتے ہیں نا، جنگل میں جہاں کوٹھے بناتے ہیں، ایسے کوٹھے میں اس کی ساری زندگی اس کوٹھے میں گزری۔ آج ایک بیماری ہے، کل دوسری بیماری ہے، پرسوں تیسری بیماری ہے، اور یہ انسان بادشاہ ہے، پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے، اور یہ انسان اس غربت کے عالم میں ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ منکر ہے اس کلمے کا۔ کل قیامت کے دن جب یہ دونوں سامنے آ جائیں گے، نبی علیہ السلام کی نظر پڑے گی، ابھی کہتے تھے نا یہ کوثر کا پانی پلائیں گے وہاں، نبی علیہ السلام کی نظر پڑے گی تو دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کسے کہیں گے آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ؟ اس بادشاہ کو یا اس مخلوق الحال انسان کو؟ اس مخلوق الحال انسان کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اور اندازہ لگاؤ نا یار، کیا دنیا کے ٹھاٹ اور کیا دنیا کے باٹ ہے۔ بڑی بڑی تمنائیں ہوتی کہ ہمارے پاس گاڑی ایسی ہو، بنگلہ ایسا ہو۔ تم لوگوں نے تو اس گاڑی اور بنگلے کے چکر میں امامے کو چھوڑ دیا، دستار کو چھوڑ دیا۔ میں کبھی جاتا ہوں تو بہت روتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، ٹھیک ہے دنیا والے تمہیں حقیر سمجھیں، لیکن تمہارے سروں پر امامے سجتے تھے، تمہارے چہروں پر داڑیاں سجتی تھی۔ اب ہم لوگوں کو دنیا تانے دیتے، وہاں نیچے جا کر ہم جاتے ہیں تو دنیا تانے دیتی کہ یہ تو بھائی خان صاحب آ گئے، کوئی خان کہے، کوئی فقیر کہے، لیکن کل اللہ کا محبوب یوں کہے آ جاؤ تم میرے امتی ہو، سارے غم سارے زخم دھل جائیں گے اللہ کہ کیا ہمیں بھی پکارا کسی نے، اور یہ کوئی عام انسان پکارنے والا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے غم بھول جائیں گے جب نبی علیہ السلام اپنے دست مبارک سے یوں حوض کوثر پر کوثر کا پیالہ یوں بڑھائیں گے، لے میرے امتی تو بھی پی لے۔ اس ایمان کی نعمت پر شکر کرو اللہ کا، مفت میں ہمیں یہ دولت ملی، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان اسلاف کو، ہمارے ان بڑوں کو جن کے ماتھوں پر ٹیکے لگے ہوئے تھے، اور حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے ان ماتھوں سے وہ ٹیکے دلوا دیے، ہاں وہ سروں پر جو چونٹیاں تھی چھک وہ کٹوا دیے، وہ جو داغے بازوؤں میں اور گردنوں میں لٹکے تھے ان کو جلوا دیا، اور ہمارے اسلاف نے بھی فیصلہ کر دیا دو ٹوک کہ ہمیں ان کو دنیا میں رکھنا ہی نہیں، اب کبھی یاد آ جائے گی چلو ان کو جلا ہی دو، ختم کر دیا۔ آج ان کی بدولت، ان کی ان قربانیوں کی بدولت ہمارے گھروں میں اللہ کا نام زندہ ہے، اللہ کے نبی کا نام زندہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں اسلام قبول کرنا پڑتا ہے، جو مسلمان بن جاتے ہیں، کبھی ان سے پوچھنا کہ کیا مصیبتیں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ ایک جوان ہے عمر نام کا، وہ دیوبند میں یہ ہوتی نا نالیاں، وہ نالیوں سے پلاسٹک لفافے اور وہ لوہے کے ٹکڑے وہ اٹھا کر جمع کرتا تھا، اس کو بیچتا تھا اور اپنا پیٹ پالتا تھا، اور 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ وہاں تھے، وہ ایک مسجد ان کے پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، وہ پڑھتے بھی تھے اور مسجد میں امامت بھی کرتے تھے، تو کبھی کبھی ان کے پاس آ کر کچھ مسئلے بھی پوچھ لیتے تھے، وضو کا مسئلہ پوچھ لیا، نماز کا مسئلہ پوچھ لیا، اس طرح مسائل بھی پوچھتے رہتے تھے۔ تو مولانا نے کہا کہ میری نظر ایک مرتبہ پڑی، یہ بندہ وضو کر رہا تھا حوض پر باہر، اور اس نے وہ بازو اوپر چڑھا رکھے تھے، میری نظر پڑی کہ اس کے سارے بازو جلے ہوئے ہیں، داغدار ہیں۔ میں قریب آیا، میں نے اس کی بازو دیکھ کر کہا کہ اللہ کے بندے عمر یہ کیا ہے، یہ تیرے بازو کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا مولانا ابھی نہیں، بعد میں نماز کے بعد بتاتا ہوں۔
اچھا بیٹا ٹھیک ہے. نماز سے فارغ ہو گئے, ان کے کمرے میں چلے گئے, دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے سامنے. کہنے لگے مولانا میں نے آپ سے آج تک چھپائے رکھا تھا. کہ کیا بات چھپائی تھی تم نے؟ کہ میں اصل میں مسلمان نہیں تھا, میں نے تو اسلام قبول کیا, میں نو مسلم ہوں. اور یہ داغ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جس دن میرے گھر والوں کو پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے, وہ لوہے کو گرم کر کے میرے بدن کو داغا کرتے اور میں خوش ہوتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمر تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں اس دین کی خاطر. کہنے لگے مولانا یہ کوئی تکلیف نہیں تھی. کہا یہ تکلیف نہیں تھی؟ کہا ہاں یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی. بڑی تکلیف تو مجھے اس وقت ہوتی تھی جب میری والدہ, میری بیوی اور گھر کے افراد مجھے باندھ دیتے تھے رسی سے, میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیتے تھے, پھر نجاست لے کر, ناپاکی لے کر میرے منہ میں ڈال دیتے تھے, اوپر سے کپڑا لگا دیتے تھے کہ میں نہ اس کو نگل سکتا تھا, گندگی ہے, نہ باہر پھینک سکتا تھا, منہ بند ہے. اور مولانا میں نے 2.5 سال اسی حال میں گزارے ہیں. ہمارے کسی جوان کو ایسا کبھی ہوا؟ اللہ حفاظت فرمائے. کتنا اللہ نے احسان کیا, مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت مفت میں ملی. میں کبھی اپنے مدرسے کے بچوں سے کہتا ہوں بیٹو تم لوگ سوچو, کبھی تنہائیوں میں, کبھی رات کے اندھیرے میں, کہ تمہیں جب نیند آتی ہے تو کس حال میں آتی ہے. ہمارے بچے, مدرسوں کے بچے ایسے ہی سو جاتے ہیں. کبھی دیکھنا رحل سامنے ہوتا ہے یا ٹپائی سامنے ہوتی ہے, قرآن پاک کھلا ہوا ہوتا ہے اور وہ پڑھتے رہتے ہیں, یاد کرتے رہتے ہیں. تو یاد کرتے کرتے ہلتے بھی رہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد. اس طرح یاد کرتے 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 کبھی وہ کرتے 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 یوں آنکھ لگ جاتی ہے, گر جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. کس پر سو جاتے ہیں؟ نیچے ٹپائی ہوتی ہے, اوپر قرآن اپنا سینہ کھولے ہوئے ہوتا ہے, اور یہ بچے اس قرآن کے اوپر سو جاتے ہیں. اور صبح اٹھتے ہیں تو اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. دعا ان کی زبان پر ہوتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. دعا ان کی زبان پر ہوتی ہے. سوتے ہیں تو اس حال میں, اٹھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی, دنیا میں سب سے عزت کا پیشہ جو مانا جاتا ہے ڈاکٹری کا پیشہ ہے. اس کے بعد انجینئر ہیں, اس کے بعد یہ دوسرے KS اور IS آفیسر, ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بیٹو تم سوچا کرو اللہ نے کیا تقسیم کر دی کہ ایک ڈاکٹر صبح اٹھتا ہے, کلینک پر پہنچتا ہے, اس کے سامنے ٹیبل پر فائلیں رکھی ہوتی ہیں پیشنٹوں کی, تو وہ کیا دیکھتا ہے سب سے پہلے, کس پر نظر پڑتی ہے؟ آج اس میرے مریض نے پیشاب کیسا کیا ہے, اس مریض کا خون کیسا ہے, اس مریض کو جو الٹیاں آئی تھی ان الٹیوں کا رنگ کیسا تھا. ایسا ہی تو ہوتا ٹیسٹ سامنے. 24 گھنٹے کا جو ہم نے پیشاب جمع کیا تھا اس کی رپورٹ کیا ہے, اس میں کلر کیسا تھا, اور کیا کیا ٹیسٹ ہوتے. انجینئر کے سامنے نقشہ ہوتا ہے, کبھی بیت الخلا کا نقشہ ہوگا, کبھی مکان کا نقشہ ہوگا, کبھی کسی آفس کا ہوگا, اور اگر دیندار ہے تو مسجد کا نقشہ سامنے ہوگا. میں نے کہا ان کو یہ ملتا ہے. جج فائل اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے جھگڑے ہوتے ہیں, اس نے اس کا حق دبایا, اس نے اس کا حق دبایا ہے. یہ اٹھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کتاب کھلتی ہے, تم اٹھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تمہارے سامنے یہ نہیں رکھنا, کہ تمہارے سامنے کیا رکھنا, مجھے اپنا کلام, مجھے اپنی کتاب تمہارے سامنے رکھنی. تو اللہ اپنی کتاب سامنے رکھ دیتا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ایمان والوں کو کبھی خیال بھی نہیں آتا اللہ نے کیا دیا ہے. عام طور پر ہماری زبان پر شکوے ہوتے ہیں, کیا ہمیشم سوزمت گتل تاشین. اللہ کے بندو, ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ 2 آنکھوں سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ میں ابھی ایک دوست کے پاس تھا, وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے کچن میں وہ پینلنگ کر رکھی ہے. میں نے مبارکباد دی, میں نے کہا چلو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو یہ کر دیا, وہ کر
تھے تو اس کی اہلیہ بیٹھی تھی. اس نے کہا کیا مولوی صاحب کیا آپ کر رہے ہیں؟ میں کہا کیوں؟ کہا یہ کیا چیز ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تو صحت ہے. اصل چیز تو میں نے کہا آج یہ کہہ رہے ہو، اس سے پہلے نہیں کہہ رہے تھے. جب گھٹنے بیٹھ جاتے ہیں نا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. آنکھوں کی روشنی بیٹھ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت.